ایک اور سپر پاور افغانستان میں ہاری ہے، اگر یہ ہوتا ہے تو اس کی کا کریڈٹ کس کو ملے گا؟ پاکستان کو ملے گا یا ریجنل جو گیم ہو رہا ہے اس خطے میں اس کو ملے گا؟ اس کے کریڈٹ آپ اسی کو دیں گے وہ جو انہوں نے ایک غلطی کی تھی ایک ملٹری آکوپیشن کا، جبکہ یہ سارا مسئلہ کسی اور طریقوں سے بھی حل کیا جا سکتا تھا، تو یہ کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ اس غلطی پہ جائے گی. بٹ دا پوائنٹ از کہ دیکھیں امریکنز کے پاس اب ایک ہی آپشن ہے. وہ آپشن یہ ہے کہ آپ ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ایک باضابطہ طریقے سے وڈرال پہ نکلیں تو اس کو ڈیفیٹ کا نام نہیں دیا جائے گا. بٹ اگر یہ چیز آپ ان پر انفورس ہو گئی، جو کہ ایونچولی ہوگی اگر یہ رہیں گے، چاہے وہ ان کے اپنے پبلک پریشر سے ہو، چاہے وہ آؤٹ رائٹ ملٹری سکسیس اور ڈیفیٹ دونوں پارٹیز نہیں حاصل کر سکتے. بٹ طالبانوں کی طرف سے یا جو بھی ادھر افغانستان میں ان کو لڑ رہے ہیں سارے، وہ ان کی طرف سے ایک بڑا اچھا میں نے کہیں پڑھا تھا، وہ کہتے ہیں they have the clock, we have the time. یہ 2014 دے دیا، 11 دیا، 14 دیا، اور اس کے بعد وہ ٹائم ان کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس ٹائم ہے، یہ 20 سال اور اس طرح چل سکتے ہیں. آپ پاکستان میں بھی دیکھ لیں، اتنے بڑے آپریشنز ہوئے، اتنے بڑے سکسیسز، سارا کچھ ٹھیک ہے، فرق ضرور پڑا ہے. بٹ اگر آپ کہیں کہ یہ سارا سکسیسفل ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، نہیں، دس از اے لل پیریڈ. اور اس لل پیریڈ کو آپ کیسے کنسولیڈیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ملٹری گینز ایک پرماننٹ فیچر بنے. جی شریف، آپ سے میں یہ سوال ہے، جیسے مسعود شریف صاحب نے کہا کہ they have the clock and we have the time. حکومت پاکستان اور آپ کی پارٹی پاکستان کا کیا رول دیکھ رہی ہے افغانستان میں؟ آپ نے اگر موازنہ کرانا ہے آپ ضرور کریں، مگر حکومتی پارٹی جو بھی دیکھ رہی ہو، میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں پاکستان کے حوالے سے کہ اس وقت حکومت بھی اور سب یہی کسی کو قصوروار ٹھہرانے کی بات نہیں ہو رہی کہ کہاں سے افغانستان میں جو کیا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ 2001 سے جب اپرچونٹی تھی وہاں کچھ مستحکم کرنے کی سینٹرل گورنمنٹ اتھارٹی، وہ نہیں کی گئی. اب جو مسئلہ ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ پاکستان کو بھی اینڈ گیم میں شامل کیا جائے. وہاں انڈیا کے ظاہر ایک پوزیشن اپنی بنی ہوئی ہے، اس کو ایک پراکسی وار سی ہو سکتی ہے، اس کو منیمائز کیا جائے. اور پولیٹیکل ڈائیلاگ، پولیٹیکل ریکنسیلیشن، ابھی ری انٹیگریشن کی بات کی جا رہی ہے، کل ریکنسیلیشن کی بھی ہو جائے گی. بلکہ جہاں تک ہماری اطلاع ہے کچھ خفیہ بات چیت بھی چل رہی ہے. حامد کارزائی خود وہاں ان کے پراکسی ہیں ظاہر ہے، اور وہ بھی انہوں نے بہت کلیئرلی کہا ہے فلاپ ہو گئی ہے، بالکل کی گئی، کیونکہ نہ گڈ ہوتے ہیں نہ بیڈ ہوتے ہیں، طالبان ہوتے ہیں. اور یہ بڑی غلط فہمی ہے پاکستان میں کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے طالبان کو پلیٹ میں رکھ کے امریکن ایڈمنسٹریشن کے سامنے پیش کرے گا. امریکہ نے آج نہیں تو کل افغانستان سے نکلنا ہے. جب وہ نکلے گا تو یہی طالبان جو ہیں یہ پاکستان کے خلاف کام کریں گے، پاکستان کے حق میں کام نہیں کریں گے. اس لیے کہ جب ہم افغانستان میں جا کے ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں پہاڑوں میں، تو وہ کہتے ہیں اس وقت ہماری اصل لڑائی امریکہ کے ساتھ چل رہی ہے، ہار رہا ہے کیونکہ آپ نے اس کو بیسز دیے ہیں، آپ نے ہمیں بٹرے کیا ہے. امریکہ کو ہم یہاں سے نکال لیں، اس کے بعد ہم آپ سے بھی نپٹیں گے. اس لیے کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. ارشد شریف صاحب یہ بات بالکل صحیح ہے. وہ یہ ہائی رسک اسٹریٹجی ہے پاکستان کے لیے کہ وہ طالبان پر اس طرح ڈیپینڈ کریں. یہ ایک بات ہے کہ وہ افغانستان میں اپنے سٹیکس کو ایک پولیٹیکل ریکنسیلیشن اور بانڈ پلس گورنمنٹ کی کوشش کریں، یعنی کہ سب کو انکلوڈ کریں، پشتون ایلیمنٹ بھی اس میں ہو. طالبان کا جو ہے نا، طالبان پہ پاکستان کا کنٹرول ہے ہی نہیں ہے. یہ ضرور دیکھنا نہیں پڑے ہے گا کہ طالبان امریکنز کے ساتھ بات چیت پہ تیار ہی نہیں ہے. جب بھی ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی امریکنز پہلے افغانستان سے نکلیں پھر بات چیت ہوگی. کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، سب ڈرامہ ہو رہا ہے، کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ نہیں ہوگی. اسی بات پر تیار ہو جائیں گے. حکومت نے ابھی جنرل کیانی کو 3 سینکشن دی، اس سے پہلے جنرل پاشا کو بھی دی. جو شہری نے بھی ایک بات کی اینڈ گیم کی، حامد میر صاحب نے کہا کہ وہ ہائی رسک اینڈ گیم ہے جس میں کہ ابھی اس کے کنٹورز کلیئر نہیں ہوئے. ڈو یو تھنک کہ اس اینڈ گیم کے لیے کیانی صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی ہے؟ دیکھیں اس سارے چیز میں تو ان کی سپیچ میں انہوں نے یہی کہا کہ جی وار آن ٹیرر میں سکسیسز ہوئی ہیں، ریزن تو یہی سارا کچھ پیش کیا گیا. افغانستان کا اینڈ گیم ہے، اگر آپ اس سپیچ کو ڈیسائفر کریں. افغانستان پاکستان کا ٹیررزم جو چل رہا ہے اس میں کوئی آپ صرف بارڈر کا فرق ہے کہ یہ پاکستان ہے افغانستان، باقی سارا کام وہی چل رہا ہے. فار ایگزامپل میرا خیال ہے کہ افغانستان میں تو ٹیررزم ہے ہی نہیں. اگر آپ کمپیئر کریں ٹیررزم تو ہے سارا پاکستان میں اس وقت. ہر روز آپ نئی چیزیں دیکھتے ہیں. دا پوائنٹ ہے آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ ادھر کی سچویشن آپ پر کتنا افیکٹ کر رہا ہے. افغانستان تو آلریڈی ڈی اسٹیبلائز تھا، ختم تھا.
اب آپ کو تقریباً اس لیول پہ آگے ہیں آپ بھی ایک بہت فریجائل قسم کا ملک بن گئے. آپ دیکھیں پورے پاکستان میں نیچے ساؤتھ کراچی سے لے کے اوپر تک بالکل فریجائل ملک بن گیا. شریف ویری کوئکلی وی ہیو 30 سیکنڈز بیفور دی اینڈ آف دا پروگرام. ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کو ہم ریکگنائز کرنے کے لیے ابھی بھی تیار ہیں یا اینڈ گیمز کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے اینڈ گیم جو بھی ہو پاکستان کو اپنی مستحکم اور اپنی سلامتی کا خیال رکھنا ہے. بڑی ہائی رسک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے ہمارے لیے کہ ہم طالبان کو ایک طرف فروغ دیں اور دوسری طرف کہیں کہ ہم ان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. اگر جنگ لڑ رہے ہیں تو گڈ طالبان بیڈ طالبان کے درمیان تفریق کرنی بہت مشکل ہو جائے گی اور ہمیں پھر دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے کتنے سافٹ ٹارگٹس بنتے ہیں پاکستان میں. اس کے خلاف ہمیں بالکل مستحکم رہنا پڑے گا اور بہت کلیئرلی یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم کدھر اپنی شہری آپ کا بہت بہت شکریہ. گڈ طالبان اور بیڈ طالبان میں ہمیں بہت کیئرفلی ڈسٹنگوش کرنا پڑے گا اور جو فائنل کاسٹ بینیفٹ انالیسس ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. مسعود شریف صاحب حامد میں شرکت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں reporter@dawnnews.tv یا ہمیں جوائن کر سکتے ہیں فیس بک ٹویٹر اور اسکائپ پر ڈان ٹی وی رپورٹر کو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.